حارث کافی دیر تک وہی کھڑا رہا۔ مریم کی آخری بات بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پہلی بار اسے اپنی خاموشی بوجھ لگنے لگ گئی تھی۔ بھائی آپ یہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ فہد اچانک اس کے پاس آ کر بولا۔ حارث نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، فہد ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے ہی ایک بات بولوں، بھابی پہلے جیسی بالکل نہیں رہی۔ حارث نے دھیرے سے پوچھا۔ پہلے کیسی تھی؟ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا۔ پہلے ہر وقت آپ کا انتظار کرتی تھی، ہر چھوٹی بات پر خاموش ہو جاتی تھی، مگر اب شاید انہوں نے امید رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر حارث کے دل میں عجیب سا بے چینی ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ ادھر مریم اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرا دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دادی اماں کی آواز پر وہ چونک گئی۔ جی دادی اماں میں ٹھیک ہوں۔ دادی اماں اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹا اگر تم یہ رشتہ نہیں چاہتی تو صرف منع کر دو، کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم نے دھیرے سے کہا۔ میں ابھی کسی فیصلے کے لیے تیار نہیں۔ دادی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس اپنی خوشی کا خیال رکھنا۔ اگلی صبح مریم ناشتے کی میز پر آئی تو سب لوگ پہلے سے موجود تھے۔ حارث بھی وہیں بیٹھا تھا۔ 4 سال بعد پہلی بار وہ اس گھر میں سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ مریم آج آفس جا رہی ہو؟ فہد نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ فہد فوراً ہنس پڑا، کیونکہ بھائی جان صبح سے 3 بار پوچھ چکے ہیں کہ تم گھر پر ہو یا نہیں۔ مریم نے حیرت سے حارث کی طرف دیکھا۔ حارث نے فوراً سخت لہجے میں کہا۔ فہد فضول باتیں مت کرو۔ فہد ہنسنے لگا۔ میں نے کیا کیا؟ میں تو بس سچ بول رہا ہوں۔ مریم خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے بعد حارث نے پہلی بار خود اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آفس چھوڑ دوں۔ مریم نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ شاید اسے اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ حارث نے دھیرے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں صرف پوچھ رہا تھا۔ ٹیبل پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فہد خاموشی سے دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے اسے سب سمجھ آ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد مریم آفس جانے کے لیے باہر نکلی تو گیٹ کے پاس حارث پہلے سے کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا نا میں چھوڑ دوں گا۔ مریم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے پر دونوں خاموش رہے، مگر پہلی بار یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ راستے پر گاڑی میں عجیب سی خاموشی چھا رہی تھی۔ مریم مسلسل کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی، جبکہ حارث بار بار چوری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 4 سال پہلے وہ اس لڑکی سے دور بھاگتا تھا، مگر آج اس کے پاس بیٹھ کر بھی اسے لگ رہا تھا جیسے مریم بہت دور ہو چکی ہے۔ آفس یہی ہے؟ حارث نے گاڑی روکتے ہوئے پوچھا۔ جی، مریم مختصر جواب دے کر دروازہ کھولنے لگی، مگر حارث کی آواز پر رک گئی۔ مریم اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ حارث چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ شام کو جلدی آ جانا۔ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ حارث نے نظریں چرا لیں۔ بس ایسے ہی۔ مریم نے کچھ نہیں کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ حارث کافی دیر تک آفس کے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ ادھر گھر میں فہد دادی اماں کے ساتھ بیٹھا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ دادی اماں، لگتا ہے بھائی جان کو آخرکار احساس ہو ہی گیا۔ دادی اماں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ بس دعا کرو دیر نہ ہو جائے شام کو۔ مریم تھکی ہوئی گھر واپس آئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سب لوگ بال میں موجود تھے۔ کیا ہوا؟ سب ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ فہد فوراً کھڑا ہو گیا، کیونکہ آج بھائی جان نے پہلی بار اپنے ہاتھ سے ڈنر بنایا ہے۔ مریم نے چونک کر حارث کی طرف دیکھا۔ حارث نے فوراً بیزاری سے کہا۔ میں نے صرف کوشش کی تھی، اتنا بڑا مسئلہ مت بناؤ۔ فہد ہنس پڑا۔ کوشش؟ کچن کی حالت دیکھے پھر پتہ چلے گا کیسی کوشش تھی۔ سب لوگ ہنسنے لگے، مگر مریم خاموش رہی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ یہی وہی حارث تھا جو کبھی اسے 2 لفظ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کھانے کے دوران حارث بار بار مریم کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ نمک ٹھیک ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ٹھیک ہے، فہد نے فوراً شرارتی انداز میں کہا۔ بھائی آپ کو تو پوری فکر ہو رہی ہے۔ حارث نے اسے گھورا۔ خاموشی سے کھانا کھایا۔ سب کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کافی عرصے بعد اسے گھر کا ماحول اتنا خوشگوار لگ رہا تھا۔ رات کو مریم اپنے کمرے میں آئی تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے حارث کھڑا تھا۔ مریم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔
کوئی کام تھا؟ حارث نے دھیرے سے کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مریم چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اب کون سی بات باقی رہ گئی؟ حارث یہ سن کر پہلی بار حارث کے چہرے پر خاموشی سے زیادہ پچھتاوا نظر آیا۔